الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قابل صد احترام محترم مکرم سامعین اکرام، ہماری آج کی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت میری اس امت میں ہر 100 سال میں اللہ رب العزت میری اس امت میں ایسا فرد، بعض نے اس کو جمع پر محمول کیا اور کہا کہ ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ افراد بھی ہو سکتے ہیں، لفظ من جمع کے لیے بھی اور واحد کے لیے بھی آتا ہے، تو ایسے افراد یا ایسا ایک فرد اللہ رب العزت اس امت میں ضرور بضرور بھیجتے رہیں گے، من یجدد لہا دینہا، جو اللہ کے دین کو دوبارہ زندہ کرتا رہے گا، جو احیاء دین کا کام، دین کی سربلندی کا کام کرتا رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ خرافات، بدعات، شرکیہ عقائد اور دیگر بہت سے معاملات شیطانی وہ تو پروان چڑھتے رہیں لیکن دین کو فروغ دینے والے اور دین کو احیاء بخشنے والے لوگ جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں۔ اسی لیے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور موجودہ حالات کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت خداداد صلاحیتوں سے جن کو نوازتا ہے پھر ان سے اللہ رب العزت دین کے ایسے کام لے لیتا ہے
کہ جو اپنی مثال آپ ہوتے ہیں اور لوگوں کے اندر دین دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، دوبارہ بیدار ہو جاتا ہے. اور یہی زندگی اصل زندگی ہے، یاد رکھ لیجئے یہ بات. آپ نے دیکھا ہوگا آج دنیا کے اندر لوگ اس بات کے لیے کلبز قائم کرتے ہیں، بہت سے کلبز اس کام کے لیے قائم کیے گئے ہیں، بہت سے انسٹیٹیوٹ میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے، اور بہت سے سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور مختلف اداروں میں ایسے بچے یا ایسے کھلاڑی یا ایسے تربیت یافتہ لوگ تیار کیے جاتے ہیں جو کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں جو ان سے پہلے کسی نے نہیں دیا ہوتا، اور ان کا نام ایک ورلڈ ریکارڈ بک جسے گنز بک کا نام دیا جاتا ہے اس میں درج کر لیا جاتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. آپ نے بہت سے شارٹ کلپس اپنے موبائل فون پہ، اینڈرائڈ فون، فیس بک، واٹس ایپ پہ دیکھا ہوں گے. کیا کہ جی کسی نے یہ ریکارڈ قائم کر دیا کہ اس نے 1 منٹ کے اندر مچھلی کے سارے کانٹے نکال کر دکھا دیے. یہ اس کی مہارت تھی. کسی نے بہت اچھا گول کر کے، کسی نے بوتلیں جو ہے وہ کم وقت میں توڑ دیں، یہ ریکارڈ قائم ہو گیا. بلکہ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ جی اس نے بہت دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگائی لیکن وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا، مر گیا. K2 یا اس سے بڑی چوٹی کو سر کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں نا، کیا فائدہ ہوتا ہے بتائیں اس سے، سوائے اس کے وہ رستے میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ ماشاءاللہ کم کامیاب ہوتے ہیں، زیادہ مر جاتے ہیں. تو کیوں وہ ایسا کرتے ہیں؟ ایک ریکارڈ قائم کرنے کے لیے. کس کی نظروں میں؟ دنیا کی نظروں میں. دنیا والوں کو پتہ لگے کہ اس آدمی نے ایک ایسا انوکھا کام کیا تھا جو اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا. یہ کرکٹ کھیلتے ہیں، ریکارڈ بنتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بس ایک نام درج ہو جاتا ہے کہ اس نے فاسٹ ترین سینچری کی ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی. یہ فٹ بال کے اتنے گول ایک میچ میں ہوئے، اس سے پہلے نہیں ہوئے. بہت سے لوگ سیلفی لیتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کوئی ٹرین کے آگے سیلفی لے رہا ہے، کوئی کسی جھیل کے کنارے سیلفی لے رہا ہے، کوئی بڑی بلڈنگ پر سیلفی لے رہا ہے، حتیٰ کہ جان چلی جاتی ہے. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ صرف نمایاں ہونے کے لیے اور ریکارڈ قائم کرنے کے لیے. ایک ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں، ہمارا نام کسی طرح اس بک میں آ جائے جس بک میں دنیا کے بڑے بڑے ریکارڈ درج کیے جاتے ہیں، چاہے اس کو کسی نے بعد میں پڑھنا بھی نہ ہو، چاہے وہ بعد میں منو مٹی کے اندر چلا جائے، لیکن چند دنوں کے لیے میڈیا پر آنے کے لیے یا موبائلز میں وائرل ہونے کے لیے یا لوگوں کی نظروں میں نمایاں ہونے کے لیے یا ریکارڈ قائم کرنے کے لیے ہم لوگ ایسے نئے نئے کام کرتے ہیں. یہ دراصل ہماری سوچ کی غلامی ہے، یہ ہماری سوچ کا فقدان ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں کیونکہ دنیا اتنی خوبصورت کر دی گئی ہے، لہذا ہم اپنا مشن بھی دنیا کو بنا کر ہی اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھ لیجئے یہ بات، ایک کتاب اللہ رب العزت کے پاس بھی ہے. اس کتاب میں فٹ بال کے زیادہ گول کرنے والے کا نام درج نہیں ہوتا. اس کتاب میں سب سے اونچی بلڈنگ سے چھلانگ مارنے والے کا نام درج نہیں ہوتا. اس میں K2 کو سر کرنے والے کا نام درج نہیں ہوتا. نہ اس میں 1 ویل پر اتنے کلومیٹر موٹر بائک چلانے والے کا نام درج ہوتا ہے. اس کتاب میں اس بندے کا نام درج ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے دین کے احیاء کے لیے کام کرتا ہے. اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ بلندی اختیار کر جاتا ہے جو دین کی فروغ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ کرتا ہے. مسلمان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا نام کس بک میں درج کروانا ہے. وہ بک جو دنیا کی عارضی ریکارڈ محفوظ رکھتی ہے یا وہ کتاب جو اللہ کے پاس ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں ریکارڈ محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہاں تو شہرت ایک وقت کے لیے ہے، چند لوگوں کے سامنے ہے، لیکن جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، یاد رکھیے اس کی شہرت پتہ کیسی ہوگی؟ اس کی شہرت
کائنات کے تمام انسانوں کے سامنے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے، ان تمام انسانوں کے سامنے بہت سی روایات اس ضمن میں موجود ہیں کہ جب محشر ہوگا تو ساری انسانیت موجود ہوگی، اور تب اللہ رب العزت اعلان کر کر کے بتائیں گے کہ یہ میرے وہ نمایاں بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں دین کے لیے کام کیا۔ حافظ کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا نا، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، کیا بتایا جائے گا؟ اللہ بتائیں گے یہ ریکارڈ میں ان کا نام درج کر لیا تھا میں نے، میری کتاب میں ان کا نام درج تھا، دیکھو انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حدیث کا مصداق ہم میں سے کوئی شخص بھی بن سکتا ہے، اس طرح کہ ہم دین کے فروغ کے لیے کام کریں۔ سوچ کے فکر کے تبدیلی سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں، ان کا نام بھی انشاءاللہ ہماری آج کی گفتگو میں آ جائے گا، جنہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ خلیفہ وقت ہوئے ہیں۔ ایک راوی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ سوچ کا فرق پتہ کیسے ہوتا ہے؟ حکمران کے بدلنے سے عوام کی سوچ بدل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سلیمان بادشاہ تھا، یعنی ان کے والد جب تھے مصر میں حاکم، تو لوگ کسی محفل میں، کسی ہوٹل میں، کسی چائے کے کھوکے پر جب بیٹھے ہوتے تھے نا، تو لوگ پتہ کیا بات کر رہے ہوتے تھے؟ لوگ باتیں کرتے تھے، فلاں قیمتی محل کتنے کا فروخت ہوا، فلاں زمین کس کے نام ہے، فلاں کاروبار بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس وقت امبرائڈری مشینوں میں بحران آیا ہوا ہے، لوگ یہ باتیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کی حکومت آئی تو میں نے دیکھا کہ 4 بندے جب اکٹھے ہوتے تھے تو یا وہ قرآن کی بات کرتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کر رہے ہوتے تھے۔ سوچ بدل دی، لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل دیا، فکر بدل دی، اور اصل کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ اور فکر کے اندر انسان دین کی سوچ پیدا کر دے، لوگ دین کے مطابق سوچنا شروع کر دیں، اللہ کے بارے میں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ ایک مختصر سا تعارف اور آپ کے سامنے کروا دیتا ہوں، اس کو لوگ مجدد کا نام بھی دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، یعنی وہ شخص جو دین کے احیاء کا کام کرتا ہے اس کو مجدد کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں لوگوں نے مختلف اپنے ماننے والوں کو مجدد کہا ہے۔ یہ تعیین کرنا بہت مشکل ہے کہ کس صدی میں کون مجدد ہے یا ایک سے زائد مجدد ہے یا نہیں ہے۔ میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہر صدی کے اندر بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دین کے مختلف شعبوں میں دین کے احیاء کا کام کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا ہے، اور آج یہ دین زندہ ہے اور یہ دین ہم تک باقی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ نام سنا ہوگا، شیخ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی۔ شیخ کا کارنامہ کیا ہے؟ شیخ نے دین میں کون سا ایسا کام کیا کہ جس سے دین کو احیاء مل گئی؟ آج لوگوں کے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ جب بھی کوئی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں، جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے، سننے والے کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے یا حسن ہے، یا یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ یہ فکر پیدا ہو گئی ہے نا ہمارے اندر۔ ہم تحریر جب دیکھتے ہیں کوئی تو اس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے یہ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا، اس حدیث کو علامہ ابن حجر نے صحیح کہا، اس حدیث کو فلاں نے ضعیف کہا۔ یہ فکر کہ ہر کتاب میں لکھی ہوئی بات جو نبی سے منسوب کر دی جائے وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی، یہ فکر اس امت کے اندر دوبارہ جس نے زندہ کی ہے وہ نام شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا نام ہے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اپنے آپ کو تقلید کے دائرے میں بند کر کے ترقی کا راستہ روک نہیں دیا جاتا۔
شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے چند ایک واقعات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، کیونکہ ہم نام تو بہت سنتے ہیں لیکن ہم شخصیت سے متعارف نہیں ہوتے۔ یہ 1914 کے اندر البانیہ شہر کے اندر پیدا ہوئے اور ان کے والد محترم ایک حنفی فقہ سے تعلق رکھنے والے ایک مقلد عالم دین تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اسی طرح تربیت کرنا چاہی کہ ان کا بیٹا ایک حنفی عالم بنے۔ وہاں سے حالات کے ناگزیر ہونے کی وجہ سے ہجرت کر کے شیخ اپنے والد کے ہمراہ شام کے سفر پر شام تشریف لے آئے۔ چونکہ ان کے والد محترم خود ایک عالم تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ کسی مدرسہ میں روایتی تعلیم نہیں دلائی تھی، بلکہ اپنے بیٹے کے لیے خود ایک نصاب مقرر کر دیا تھا جو کہ خود انہوں نے اپنے بیٹے کو تعلیم دی۔ لیکن باوجود اس کے کہ اپنے باپ سے جو کہ ایک حنفی عالم تھے تعلیم لینے کے، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی زندگی میں جس چیز کو اختیار کیا وہ ایک محدود سوچ نہیں تھی، بلکہ احادیث سے محبت، احادیث سے لگاؤ اور احادیث کے اوپر محنت کرنا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو زندگی کا اونا بچھونا بنا لیا۔ یہ مشن کس حد تک انسان کے ذہن پہ سوار ہو جاتا ہے، اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ تاریخ کے اندر لکھا گیا جن شیخ کے حالات میں کہ دمشق کی لائبریری میں شیخ اس قدر جایا کرتے تھے کہ ایک دن لائبریری کی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہوئے لائبریری کی کتابوں کو درست کر رہے تھے تو ایک کتاب ہاتھ لگ گئی، ساری رات سیڑھیوں کے اوپر کھڑے کھڑے وہ کتاب پڑھتے رہے، پتہ ہی نہیں لگا رات گزر گئی۔ شوق کا یہ عالم تھا، حتیٰ کہ اس سب سے بڑی وہ دمشق کی لائبریری تھی، حتیٰ کہ لائبریری کی ایک ڈپلیکیٹ چابی بنوا کر شیخ کو دے دی گئی کہ آپ کسی بھی وقت آپ کو اجازت ہے کہ آپ مکتبے میں آ کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور معاش کے لیے، ذریعہ معاش کمانے کے لیے یہ گھڑی ساز تھے، گھڑیاں ٹھیک کیا کرتے تھے، 3 گھنٹے صرف کام کرتے تھے اور اس کے علاوہ سارے کا سارا وقت جو ہے وہ لائبریری کے اندر گزارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قابلیت وہ عطا کی تھی کہ ایک دفعہ خارجیوں کے ساتھ شیخ کا مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا، 40,000 افراد اس میں شریک ہوئے، 3 دن تک وہ گفتگو جاری رہی۔ 3 دن کے بعد 38,000 افراد اپنے موقف سے توبہ کر کے شیخ کے موقف کو اپنا چکے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کے دین کا کام کیا ان لوگوں نے، اور مالدار نہیں تھے، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے یہ فرد تھے۔ اور شیخ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مسکین عربی ہیں کہ جنہوں نے ایک شادی کی تھی، یہ وہ مسکین عربی۔ بلکہ ان کے ایک دوست کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ان کی زوجہ کو کہا کہ شیخ کی کتابوں پر میں مٹی دیکھ رہا ہوں، ان کی کتابوں کو سنوارنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ شیخ کو ایک اور بیوی لا کر دینی پڑے گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں روزانہ صفائی کر دیا کروں گی، مگر یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد کہ بہت زیادہ مالدار نہیں، اس دین کے احیاء کے لیے مالدار ہونا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ سلسلہ حدیث صحیحہ 8 جلدوں کے اوپر اتنی بڑی کتاب ہے سلسلہ حدیث صحیحہ، جس کے اندر شیخ نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ تمام حدیث وہ ہیں جو صحیح ہیں۔ پھر ایک کتاب لکھی سلسلہ حدیث ضعیفہ 8 جلدوں کے اوپر، جس کے اندر بتا دیا یہ ساری حدیث ضعیف ہیں۔ ایک نئی فکر دی لوگوں کو، ایک نئی سوچ دی لوگوں کو کہ لوگوں ہر بات کو کوئی سٹیج پر آ کر بیان کر دے تو کیا وہ حدیث ہوتی ہے؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے؟ نہیں۔ اور اس سے ان تمام خرافات کا قلع کما ہو گیا جو واعظین خوش الہانی کے لیے یا مجمع کو سجانے کے لیے یا لوگوں کو فریفتہ کرنے کے لیے یا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ قصے اور کہانیاں جو بیان کیا کرتے تھے اور موضوع روایات جو بیان کیا کرتے تھے، ان تمام کا قلع کما ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، لیکن ان کی ترجیحات صحیح احادیث کو بیان کرنے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ ایک کارنامہ، ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی نے
تاریخ کے اندر سنہری حروف سے اپنا نام لکھوانا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں مقام پانا ہے تو اسے دین کے احیاء کے لیے کام کرنا ہوگا، اسے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی قدر کو جانا ہے، اور صعوبتیں اور تکالیف بھی آئی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی کو 2 دفعہ جیل میں بھیجا گیا ہے، اور اسی جیل میں ان کو قید کیا گیا جس جیل میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کو قید کیا گیا تھا، اسی جیل میں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی کو 2 دفعہ حکمرانوں نے قید بھی کیا ہے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ دین کا کام اگر ہم نے کرنا ہے تو وہ مکھن میں ملائی کی طرح ہم نکالتے رہیں گے اور وہ نکلتا رہے گا، نہیں، بلکہ دین کے کام کے لیے جب انسان نکلتا ہے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ دین کے راستے میں اپنے بھی بسا اوقات پرائے ہو جایا کرتے ہیں، سگے چچا بھی بسا اوقات نفرت سے پتھر پھینکا کرتے ہیں، اپنے بھی تانے دیا کرتے ہیں اور اپنے بھی کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے تو کیسا ہے اور تو کیا ہے اور تو کیا بن گیا ہے، اپنے بھی تانے دیتے ہیں، لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں لا یخافون لومۃ لائم، جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو تاریخ کے اندر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اور پھر دیکھیے اس دور کے اندر، میں اس دور سے اس لیے مثالیں دے رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو اور ولولہ پیدا ہو کہ ہم نے دین کے لیے اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا ہے۔ آپ دیکھیے ایک وقت وہ تھا جب ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اگر کسی داڑھی والے نے پینٹ شرٹ پہن لیا تو اس نے کوئی کفر ہی کر لیا ہے۔ بتائیے یہ سمجھا جاتا تھا کہ نہیں سمجھا جاتا؟ یہ مائک جسے آج میں یوز کر رہا ہوں نا، ایک وقت تک اس مائک کو شیطان کی آواز کہا جاتا تھا، شیطان کی آواز، اس کو استعمال نہیں کرتے تھے یہ، اور دین کے لیے کام کرنا تو دور کی بات، میڈیا کے استعمال کو شیطان کہہ کر توڑ دیا جاتا تھا۔ بتائیں توڑے جاتے تھے کہ نہیں شیطان؟ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے سے کام لیا جسے آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ میڈیا پر آئے، لوگوں کو دین سکھایا، پینٹ شرٹ پہن کر سکھایا، لاکھوں افراد اس بندے نے، اور آپ نے مجھ سے زیادہ ان کے پروگرام دیکھے ہوں گے، لاکھوں افراد غیر مسلموں کو اس نے مسلمان کیا۔ بتائیں دین کو احیا بخشی کہ نہیں بخشی؟ لوگوں کو بتایا، مسلمانوں کو بتایا کہ کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ راستہ ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، اس کا استعمال کرو، اس کے اوپر آؤ اور اس کے استعمال سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرد درویش نے کتنا فائدہ جو ہے وہ لوگوں کو پہنچایا۔ اسی طرح جب ہم احیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تنگ نظری سے کام نہیں لینا چاہیے، اور نہ میں اس کا قائل ہوں۔ جو بھی فقہی اختلافات یا نظریاتی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آپ دیکھیں اس وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے معاشی نظام کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ کاروبار کرنے کے لیے ہمیں بینک کی ضرورت ہے۔ کاروبار کرنے کے لیے ہمیں بینک کی ضرورت، اس کے بغیر آپ نہیں کاروبار کر سکتے، یہ بات طے ہے۔ آپ کی سیلری آنی ہے، آپ نے بیرون ملک جو ہے ٹریڈ کرنی ہے، یا کوئی بھی آپ کا نظام ہے، اس وقت اس بات کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے اندر ایک اسلامی بینک متعارف کروایا جائے، اسلامی طریقہ معاش لوگوں کے اندر متعارف کروایا جائے۔ اور ہمیں اس بات میں کوئی کنجوسی سے ہم کام نہیں لیتے کہ مولانا تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی نے ایک لوگوں کو یہ فکر دی کہ لوگوں اسلامی بینک بھی کوئی قائم ہو سکتا ہے۔ گو کہ میزان بینک کو وہ خود بھی مکمل اسلامی نہیں سمجھتے، میزان بینک کا قیام انہوں نے عمل میں لائے، وہ اس کو خود کہتے ہیں، میں اس بات کی کئی دفعہ آپ کے سامنے وضاحت بھی کر چکا ہوں، جو انہوں نے کتاب لکھی وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اسلامی نہیں ہے مکمل طور پہ، لیکن انہوں نے لوگوں کو یہ فکر ضرور دی کہ لوگوں یہ بھی ایک کام ہے دین کے کرنے کا کہ ان لوگوں تک اسلامی بینک قائم کیا جائے، تاکہ وہ لوگ جو اسلام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جائے۔ لیکن آج تک مسلمان اس میں ناکام نظر آتے ہیں، مسلمان اس میں ناکام ہیں۔ شاید نے کوشش کی، ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ فراہم کیا، اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں
کہ جب انسان وسیع نظر سے دیکھتا ہے تو پھر بہت حد تک وہ تعصب کی اینک بھی اتار دیتا ہے. شیخ مولانا تقی عثمانی حفظ اللہ کا نام آیا تو میں آپ کو ان کی ایک مثال دے دیتا ہوں. اگرچہ دیکھیں وہ فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے عالم دین ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر فقہ حنفی کی اگر بات کی جائے تو وہ ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی بات ایک مہر کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے باوجود بہت سی ان کی تحریریں میں نے ایسی پڑھی جس میں انہوں نے حق گوئی سے کام لیا ہے. مثال دے دیتا ہوں، بہت سی مثالیں ہیں، ایک مثال صرف دے کے میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں. ہمارے حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد وہ دعا لازماً مانگتے ہیں. دعا کے بغیر ان میں سے کوئی بندہ اٹھتا نہیں، اور ان کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ دعا مانگے بغیر اٹھنا ہی نہیں ہے، گویا دعا نماز کا حصہ ہی بنا دی گئی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے، ہمیں حقیقت تسلیم کرنی چاہیے. اور ہم اہل حدیث ہماری مساجد کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم دعا مانگتے بھی ہیں نماز کے بعد. اکثر جمعوں میں آپ نے دیکھا میں دعا مانگتا بھی ہوں اور اکثر میں نہیں بھی مانگتا. ہم مانگتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانگتے. مولانا تقی عثمانی کا حوالہ دے رہا ہوں، میں کسی اپنے کی بات نہیں کر رہا، کسی اپنے بڑے کی بات نہیں کر رہا. ان کی تحریر ہے، ان کے خطبات میں انہوں نے یہ اپنا عمل بھی بیان کیا، اپنا فتویٰ بھی بیان کیا، اور انہوں نے کہا ہمارے وہ لوگ جو ہر نماز کے بعد لازماً دعا مانگتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہر نماز کے بعد دعا مانگنا یہ ثابت نہیں. اور انہوں نے اپنا عمل ساتھ لکھا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں خطبہ جمعہ کے بعد کبھی دعا منگواتا بھی ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کے بعد دعا لازماً مانگنا یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ ثابت نہیں ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تنگ نظری نہیں ہے. جو لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ایک دائرہ کار میں محدود رکھ کر لیتے ہیں، وہ دنیا کے اندر ترقی نہیں کر پاتے، وہ دنیا کے اندر نام پیدا نہیں کر پاتے، اور وہ دنیا کو کبھی بھی احیا نہیں بخش سکتے، وہ دنیا کے اندر دین کو فروغ نہیں دے سکتے. ہم لوگوں نے دین کو فروغ دینے کا ایک دوسرا نام بھی پیدا کر لیا ہے، اور وہ دوسرا نام کیا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کی تجدید یہ ہے کہ دین کو نئے رنگ سے پیش کیا جائے. دین کو نئے رنگ سے نہیں پیش کیا جا سکتا، یاد رکھ لیجئے یہ بات، بلکہ دین کو تجدید دینا، دین کو احیا بخشنا یہ ہے کہ دین کو اس کے پرانے اصولوں پر دوبارہ کھڑا کر دیا جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی تجدید یہ ہے کہ موسیقی وقت کا تقاضا ہے لہذا موسیقی کو حلال کر دیا جائے، یہ ہم بڑے دین میں ترقی دے رہے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ سود صرف اس زمانے تک محدود تھا، سود کے نام بدل کر اب اس کو دین میں شامل کر لیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ پردہ یہ پرانے خیالات تھے، اب پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا عورت کا پردہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، یہ ہم دین کو ترقی دے رہے ہیں. یاد رکھ لیجئے یہ بات، یہ دین میں ترقی نہیں ہے، یہی تو دین میں خرابیاں ہیں، یہی تو دین میں خرابیاں ہیں. اور ایک مجدد کا کام یہ ہوتا ہے وہ اپنے اصولوں پر اتنا پختہ ہوتا ہے. اور مجدد کی تعریف میں فقہاء نے، علماء نے لکھا کہ مجدد یعنی جو دین کو حیا بخشتا ہے وہ انتہائی کٹر ہوتا ہے، وہ انتہائی کٹر ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، وہ لرزتا نہیں ہے اپنے اصولوں کے اوپر، وہ جس بات کو حق سمجھتا ہے اس کے اوپر قائم ہو جاتا ہے. یہ آج کل جو ہم نے احیاء دین کے نام کے اوپر دین کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے، یہ دین کا احیاء نہیں ہے بلکہ یہی وہ خرافات ہے جس سے ہم نے دین کو پاک کرنا ہے. آئیے اللہ رب العزت نے ماضی کے اندر اپنے جن لوگوں کو دین کے لیے چنا ہے، ذرا ان کے حالات و واقعات سے چند ایک واقعات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ انہوں نے کیسے کیسے عظیم کارہائے نمایاں سر انجام دیے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن
ان کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں جو مجھے ہمیشہ ہی بہت متاثر کرتا ہے. ایک دفعہ کام جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا وہ آپ میں سے کسی سے پنہا نہیں ہے, لیکن ان کو ایک دفعہ ایک سفر پر جا رہے ہیں, کشتی میں ایک سفر پر جا رہے ہیں, اور ان کے پاس اشرفیوں کی تھیلی موجود ہے. ان کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے, اور ان کے اوپر الزام لگانے کے لیے, ان کے اوپر الزام لگانے کے لیے ایک چور جو ہے وہ کسی کی تھیلی چوری کرتا ہے, کسی کی تھیلی چوری کرتا ہے اور ان کے سامان کے اندر شامل کر دیتا ہے. شیخ اور وہ اونچی اونچی اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک اس طرح روایت آتی ہے, ایک دوسری طرح روایت آتی ہے, وہ زیادہ آسان ہے, وہ سن لیجئے, وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ شیخ کی تھیلی کو ہی وہ آدمی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا مجھے دکھائیے, میں اس کو چیک کروں. وہ چیک کرنے کے بہانے لیتا ہے اور اشرفیاں گن لیتا ہے اور ان کی نشاندہی کر لیتا ہے, پھر شیخ کو پکڑا دیتا ہے اور پھر اعلان کر دیتا ہے کہ میری تھیلی چوری ہو گئی, میری تھیلی چوری ہو گئی. اب اس نے وہ علامتیں ساری دیکھی ہوتی ہیں, جب وہ یہ اعلان کرتا ہے تو شیخ کو اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے اور مجھ پر الزام لگائے گا. اشرفیوں سے بری ہوئی وہ تھیلی کشتی کے اندر ہی سمندر میں پھینک دیتے ہیں. اپنی تھیلی ہے لیکن سمندر میں پھینک دیتے ہیں. وہ لوگ پوچھتے ہیں, کشتی کا مالک جو بھی ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کیپٹن کہ کس کے پاس تمہیں شک ہے؟ وہ کہتا ہے جی اس کے پاس, محمد بن اسماعیل کے پاس شک ہے. کہتے ہیں تلاشی لو, تلاشی لیتے ہیں, وہ تھیلی نہیں نکلتی. وہ تھیلی, اپنی اشرفیوں کی تھیلی پانی میں پھینک دی, تھیلی نہیں نکلتی. مجلس ختم ہو گئی, لوگوں نے کہا تو نے الزام جھوٹا لگایا, چلو بات ختم ہو گئی. کچھ دیر کے بعد وہ شیخ سے پوچھتا ہے کہ تھیلی تو میں نے خود آپ کے ہاتھ میں دیکھی تھی, آپ کے سامان میں دیکھی, میں نے خود گنی, آپ نے وہ تھیلی کون سی ایسی جگہ پر چھپا دی کہ تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں مل رہی ہے؟ کون سی ایسی جگہ پر چھپا دی کہ تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں مل رہی؟ تو شیخ نے کہا کہ میں نے وہ تھیلی سمندر میں پھینک دی, میں نے وہ تھیلی سمندر میں پھینک دی. اس نے کہا آپ نے اشرفیوں سے بھری ہوئی اپنی تھیلی سمندر میں پھینک دی, اتنا حوصلہ آپ کے اندر کہاں سے آیا؟ تو شیخ نے کہا کہ دیکھو, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لکھ رہا ہوں, میں یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر کوئی چوری کا الزام بھی لگے. وہ تھیلی اگرچہ میری تھی لیکن مجھ سے برآمد ہو جانی تھی نا, اور تمہاری سازش کی وجہ سے میرے اوپر ایک دھبا لگ جانا تھا. میں جتنا عظیم کام کر رہا ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو جمع کرنے کا جو عظیم کام کر رہا ہوں, اس کام کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنا نقصان کر لوں, مگر میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر کوئی ایسا الزام لگ جائے. یہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور اپنے مال کو جو ہے وہ ضائع کیا ہے اور دن رات ایک کر دیا ہے. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت فتنہ خلق قرآن ہوا تو تاریخ میں لکھا گیا کہ جو مار ان کو ماری گئی ہے, اگر ہاتھی کو بھی ماری جاتی تو وہ بھی ہار جاتا اور وہ بھی کہتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے آخر دم تک یہ کہا کہ نہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کو جب بادشاہ نے یہ کہا کہ ان کو گدھے کے اوپر بٹھایا گیا اور منہ کو سیاہی جو ہے وہ لگائی گئی, صرف کس جرم میں کہ بادشاہ ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا کہ جس سے وہ جبری طلاق دلوائی اس نے, اور اس نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ فتویٰ جاری کر دیں, لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے, جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالی سزا کے عالم میں بھی کہہ رہے ہیں لوگوں سن لو, جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا میں مالک بن انس ہوں, اور میرا فتویٰ آج بھی یہ ہے کہ جبرن طلاق واقع نہیں ہوتی, جو کسی کو جبری طلاق دیتا ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ وہ عظیم لوگ ہیں. اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کا ذکر جو میں نے شروع میں کیا, 37 سال کی, ان کو پہلی صدی کا مجدد کہا جاتا ہے بالاتفاق.
پہلی صدی کا مجدد جنہیں کہا جاتا ہے وہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی ہے. اس کے بعد یہ نام آتے ہیں امام بخاری، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سارے نام بعد کے ہیں. ان کا کارنامہ کیا ہے اور کتنی مدت کے اندر ہے؟ صرف 2.5 سال کے اندر. 37 سال کے اندر کی عمر میں یہ خلیفہ بنے ہیں اور 39 سال 6 ماہ کے بعد 2.5 سال کے بعد ان کو زہر دے دیا گیا اور یہ وفات پا گئے. جس وقت منصب خلافت پر فائز ہوئے ہیں، جس وقت حکمران بنے ہیں، 50,000 اشرفی سالانہ آمدن ہے. 50,000 اشرفی سالانہ آمدن. پہلے دن خلافت پر فائز ہوتے ہوئے وہ تمام زمینیں جو لوگوں سے ناجائز طریقے سے حکومت نے ہتھیائی تھی، جو کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے لیا تھا، جو کسی سے فراڈ کر کے لیا تھا، وہ ساری زمینیں بیت المال کے اندر شامل کر دی. سالانہ آمدن 200 اشرفیاں رہ گئی. 50,000 سے کہاں پر معاملہ آ گیا؟ 200 سالانہ اشرفی کے اوپر. اور اپنے تمام رشتہ داروں کی وہ تمام مراعات ختم کر دی. دربان ہٹا دیے اور نگران ہٹا دیے اور بالکل وہ منظر پیش کر دیا جو کبھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر ہوا کرتا تھا. کیونکہ تاریخ والوں نے لکھا کہ ان کی ماں پوتی تھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2.5 سالوں کے اندر لوگوں نے دوبارہ وہ منظر دیکھا. جب رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو رومی بادشاہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر کوئی راہب دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کو ترک کر دے اور جنگلوں میں چلا جائے تو مجھے کوئی حیرانی واقع نہیں ہوگی، لیکن میں حیران ہو جاتا ہوں اس وقت جب مسلمانوں کا ایک بادشاہ جو ہے جس کے روندے اپنے پاؤں کے اندر وہ اشرفیوں کو، لیکن مسلمانوں کا ایک بادشاہ درویشی کی زندگی گزارتا ہے تو میری حیرانی کی انتہا نہیں رہتی. صرف 2.5 سال کا وقت ملا اور سارا کچھ جو ہے وہ درست کر دیا. تمام مراعات، شراب، ہر چیز ختم کر دی عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے. اور تاریخ کے اندر آج ان کو پہلی صدی کا مجدد قرار دیا جاتا ہے. تو آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ چاہے ہماری یہ 21ویں صدی ہو یا ہم تاریخ کا مطالعہ کر لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں سچ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس امت میں ایسے افراد کو پیدا کرتا رہے گا من یجدد لہا دینہا، جو اس کے دین کو فروغ دیتے رہیں گے، جو اس کے دین کو احیا بخشتے رہیں گے. اور ہمیں بھی اگر اپنی زندگیوں کو امر کرنا ہے اور اگر ہمیں اپنا نام کسی ریکارڈ بک میں درج کروانا ہے تو کام یہی ہے کہ ہم دین کے احیاء کا کام کریں، ہم دین کے فروغ کا کام کریں اور اپنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں. ہر انسان میں ہر صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن جو صلاحیت جس انسان میں پائی جاتی ہے وہ اسی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے کام کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیث کو یاد کرنے کی صلاحیت تھی، انہوں نے اس راستے کو اختیار کر لیا. حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے، انہوں نے دین کے فروغ کے لیے شعر کہنا شروع کر دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بہادر تھے. اس طرح کے بہادر لوگوں نے جنگوں میں اپنے کارنامے نمایاں سر انجام دیے. لیکن تمام صحابہ اکرام کی زندگی کا دائرہ کار اور ان کی تان جہاں پر آ کر ٹوٹتی تھی وہ صرف ایک ہی تھا کہ اللہ کے دین کو فروغ دیا جائے، اللہ کے دین کی ترویج کی جائے. اور اسی لیے آج ہم تک یہ دین پہنچ چکا ہے اور آج ہم اس دین پر عمل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سے بھی دین کے فروغ کا کام لے لے اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر دین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علیہ الا البلاغ.